اللہ چلنے سے بھی پاک ہے، ہاتھ ڈالنے سے بھی پاک ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تصوف و معرفت کے جو بزرگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے پاؤں نہیں، یہ قرآن بھی کہتا ہے وہ جسم سے پاک ہے، یہ میرے اعضاء سے پاک ہے۔ پھر وہ تھا کیا؟ تو یہ وہی بات آ گئی، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھوں کو کہا ید اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ خدا کے ہاتھ، نبی کا چہرہ ہے وجہ اللہ، نبی کا حکم ہے امر اللہ، اور نبی کی زبان ہے لسان اللہ، نبی کی زبان سے خدا بولتا ہے، نبی کے پاؤں سے خدا چلتا ہے، نبی کے ہاتھوں سے خدا کام کرتا ہے، اور نبی کی نگاہوں سے خدا دیکھتا ہے، نبی کا چہرہ جو ہے یہ خدا کا چہرہ ہے، بدوہا کا مکھڑا ہے، وجہ اللہ چہرہ ہے، ید اللہ ہاتھ ہے۔ تو جب بات مصطفیٰ کی آتی ہے پھر خدا میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں رہتا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتے، ہم مصطفیٰ کو نہیں کہتے وہ خدا ہے، ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں کہتے۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں تک خدا کی کبریائی ہے وہاں تک علی کی مرتضائی ہے، یہاں خدا کا دیدار علی نے کیا ہے یا خدا کا دیدار مصطفیٰ نے کیا ہے۔ تو جب ہم میں سے کوئی عام بندہ اللہ کے ساتھ محبت کر لیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ راہ خدا میں شہید ہوتا ہے، شہید ہونے سے پہلے سے خدا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے مقام پر مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی محبت اور عقیدت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، آج کل پتہ ہے نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، ایک نمازی سب سے صاحب میں کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، جو سب سے پیچھے ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے آگے والا کیا کر رہا ہے، یا پیچھے والے کو پتہ ہوتا ہے آگے والا کدھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نماز ایسی ہوتی ہے جب بندہ نماز میں کھڑا ہو جائے پھر بندہ ہے یا خدا ہے دنیا کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ ہوتا ہے مولوی صاحب آپ نے اتنی رکعت لمبی کر دی، آپ نے یہ سورت اتنی لمبی کر لی، ہم نے تو جا کے فلاں کام بھی کرنا تھا۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے معاملات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ شیطان ہے، نماز ہمیں شیطان سے بچاتی ہے لیکن ہم بچتے نہیں ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ حدیث ہے، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب مقتدی، جب نمازی عمر بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اگر اسے پتہ چل جائے، یہ تو آپ احوال میں سنا ہوگا نا، جب قیامت کا روز آئے گا، قیامت کا دن لگا ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، نمازی کا چہرہ جو ہے اور ماتھا جو ہے یہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ بولو یار۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ وہی حدیث جس کے حضرت علی راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے جس جگہ پر اس نے سجدہ کرنا ہوتا ہے نا، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تمہاری نگاہیں جو ہیں اس جگہ پہ ہو جہاں پر تمہارا سر لگے گا، جہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے، تمہاری نظریں ادھر ہو۔ آج کل لوگ کو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرف، کوئی اپنے ہاتھوں کی طرف، کوئی کپڑے ٹھیک کرتا رہتا ہے، کوئی بار بار اس طریقے سے اٹھتا رہتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پتنی پاؤں میں سے بریک ہوتے ہیں یا کیا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو بس وقت کھڑے ہو جاؤ خدا کے لیے۔ حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تمہاری نگاہیں اس جگہ پر ہو جہاں پر تمہارا جا کے سجدہ ہوگا۔ اگر نمازی کو پتہ چل جائے کہ میں نے جو سجدہ کرنا ہے وہاں پر ہے کیا، حضرت علی فرماتے ہیں قیامت تک وہ بندہ سجدہ نہیں کرے گا بلکہ اس کا دیدار کرتا رہے گا۔ ہوگا کیا وہاں پر خدا کی نورانیت ہوگی، جو جب ہمارا ماتھا زمین پہ لگے گا، جا کے چہرہ زمین پہ لگے گا، وہ نور ہمارے ماتھے پہ لگے گا، اب نظر نہیں آئے گا کہاں پر ہے، لیکن جب میدان محشر میں جائیں گے تو ہمارا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اسی نور کو حضرت علی دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ دشمن جہاں ہمیں وہاں مزہ آئے گا جہاں دشمن کے گھوڑے ہوں، ہماری گردنیں ہوں، دشمن کی تلوار ہو، سامنے تیرا دیدار ہو، تو ہمارا یار ہو تو پھر بیڑا پار ہو۔ پھر میرے حسین نے لڑائی نہیں کی، میرے حسین نے تو دفاع کیا ہے، ظالموں نے تلواروں کے وار کیے، حسین نے خاموشی سے برداشت کیے۔ جب دیکھا یہ 32 یا 33 زخم جو ہیں یہ تلوار کے لگ چکے ہیں، حسین کو ابھی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، حسین کی تلوار جو ہے وہ چل رہی ہے، تو ابھی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ ایک یزیدی جو تھا، سپاہی جو تھا، آگے بڑھا، میرے حسین کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے حسین تمہاری گردن پر 32 یا 33 زخم تلوار کے لگ چکے ہیں، تیر
تمہاری طرف نشانہ بنے ہوئے ہیں، اب بھی رستہ بدل لو، اور تمہیں درد نہیں ہو رہا؟ میرے حسین نے فرمایا جی آل نبی اولاد علی کا ایک ایک فرد جو ہے یہ جام شہادت نوش کر سکتا ہے، لیکن کبھی کسی فاضل فاجر کے سامنے جھک کر نہیں سکتا۔